اب آج سے ہم جو ہے وہ سورہ کہف کی اسٹڈی شروع کریں گے انشاءاللہ، اور پہلے اس کا جو ہے وہ تعارف بتا دوں۔ 18ویں سورت ہے یہ قرآن حکیم کی، اور اس کی جو ہے وہ پہلے رکوع کی جو 9ویں آیت ہے وہاں سے اصحاب کہف کا ذکر آیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ کہف ہے، اور یہ نام محض علامت ہے کیونکہ اس کے اندر اور بہت سارے امپورٹنٹ ٹاپکس آئے ہیں۔ یہ اس کا جو نزول کا زمانہ ہے، یہ مکی صورت ہے، اور یہ چھٹے جو اگرچہ کوئی ایسی کہیں پر کوئی روایت تو معلوم نہیں ہوئی، مستند روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ کب نازل ہوئی تھی، لیکن جو مضمون کو پڑھ کے جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نبوت کا چھٹا سال تھا، یعنی 5 سال گزر چکے تھے نبوت کے، تو چھٹے سال میں جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ اس وقت تک یہ تھا کہ آ، ایک مخالفت جو ہے وہ زور پکڑ گئی تھی بہت زیادہ ان کی۔ اس میں جو ہے انہوں نے پہلے لالچ دیا، پھر مذاق اڑایا، پھر جو ہے وہ گالم گلوچ بھی ہوئی۔ یہ جو ہے وہ اس طرح کے سلسلے جو ہے وہ الزامات لگائے گئے، خوفزدہ کیا گیا، یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن ابھی جو ہے وہ شدت اس طرح سے نہیں آئی تھی جس طرح سے جو ہے وہ بعد میں آئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر شیب ابی طالب جو ہے وہ اس کا واقعہ بھی بعد میں ہوا، پھر جو ہے وہ ہجرت حبشہ والا معاملہ بھی جو ہے وہ بعد میں ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے جو ہے اس کے قریب ہی یہ نازل ہو گئی تھی۔ اس میں جو ہے وہ کفار مکہ نے کچھ سوالات کیے تھے ان سے، یہودیوں نے ان کو کہا تھا، اور اس یہودیوں کی تاریخ سے ہی ریلیٹڈ تھے وہ۔ ایک سوال جو چوتھا سوال تھا وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، روح سے متعلق، وہ سورہ بنی اسرائیل میں گزر گیا تھا۔ تو کچھ جگہوں پہ روایات میں یہ آیا ہے کہ جی وہ جو کہ انہوں نے 3 سوال کیے تھے، اس میں سے ایک روح کا تھا، ایک اصحاب کہف کا تھا، اور ایک ذوالقرنین کے متعلق تھا۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک سوال اصحاب کہف کا تھا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ تھا، اور ایک ذوالقرنین سے متعلق تھا۔ تو یہ جو ہے نا وہ کچھ سوالات تھے جو کہ کیے گئے، اور ان کا جو ہے وہ اس صورت میں جواب دیا گیا۔ چونکہ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے تھے، اس لیے اس بات کا امکان نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا ہوگا کہیں سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی انٹریکشن نہیں تھا بنی اسرائیل کے ساتھ۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ جاننے کے لیے کہ کیا واقعی یہ سچے نبی ہیں، یہ سوالات آئے تھے، تو ان کے جوابات جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں۔ اسی طرح کی ایک صورتحال جو ہے وہ سورہ یوسف کی نزول کا باعث بھی بنی تھی۔ اچھا، اس میں جو سورت کا آغاز ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد کیوں کی جائے یہ بھی اس میں بتا دیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جی اس نے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہے، اس لیے اس کی حمد کی جائے، یہ جو ہے وہ۔ اور آپ دیکھیے کہ سورہ بنی اسرائیل بھی اللہ تعالیٰ کی حمد پہ ختم ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو۔ وہ ہم نے ابھی ابھی جو ہے نا جب سورہ بنی اسرائیل کے اینڈ پہ ہم نے یہ پڑھا تھا، آخری آیت جو تھی، اور یہ بھی اس کی حمد سے ہی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پہ نازل فرمائی ہے۔ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا بندہ جب کسی کو فرماتا ہے تو اصل میں وہ ایک محبت کا انداز ہے، کیونکہ انسان کی معراج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ غلام بنے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کے غم میں جو ہے وہ بہت زیادہ مبتلا ہو گئے ہیں، ان لوگوں کیونکہ یہ مان کر نہیں دے رہے، اور آپ کہیں اپنی جان ہی نہ کھو دیں۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ ایک محض آزمائش کی جگہ ہے۔ اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ آتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ایک تو ان کے لیے جواب بھی تھا، دوسرے اس میں جو یہ تھے کفار مکہ،
ان کے لیے بھی ایک امپورٹنٹ میسج تھا. وہ امپورٹنٹ میسج یہ تھا کہ جی تم لوگ جو ہے وہ کہتے ہو کہ یہ زندگی بعد از موت جو ہے وہ کیسے ہوگی، جب ہم ایک دفعہ مر جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے. اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں بھی ہماری چورا چور ہو جائیں گی تو کیا ہم نے دوبارہ اٹھائے جائے گا. جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو ہے چاہے تم لوہا بن جاؤ یا کوئی اور چیز بن جاؤ تب بھی تم دوبارہ سے ہو جاؤ گے. تو وہ اصحاب کہف کا واقعہ یہ بتاتا تھا کہ آج سے برسوں پہلے ایک اللہ تعالیٰ نے واقعہ اس طرح کا کر کے دکھایا تھا کہ لوگوں کو موت دے دی اور ان کو دوبارہ سے جو ہے نا وہ ان کو زندہ کر دیا. اور پھر جو ہے وہ یہ بھی جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے بھی ایک اس میں سبق تھا کہ وہ تھوڑے سے لوگ تھے جو کہ کافروں کے درمیان میں رہ رہے تھے یا مشرکوں کے درمیان میں رہ رہے تھے، وہاں سے جو ہے وہ اپنی جان بچا کے ایمان بچا کے نکلے. اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. تو جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی پر ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت ہے کہ وہ آپ ان لوگوں کو وہ کتاب پڑھ کر سنا دیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی ہے، اور تاکہ وہ لوگ ان کے ساتھ جڑے رہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو صبح و شام پکارتے ہیں. پھر ایک مثال دی گئی ہے اور اس مثال میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو دنیا کا طالب ہوتا ہے اور اپنے اس دنیا کی طلب کے اندر جو ہے وہ اتنا گھس جاتا ہے کہ پھر اس کے اندر تکبر بھی جاگ جاتا ہے، اس کا کیا انجام ہوتا ہے. اور وہ اس اپنی دولت کے غرور کے اندر جو ہے وہ دوسرے انسانوں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگتا ہے. تو یہ مثال میں جو ہے وہ دو دوستوں کا بیان آیا ہے. اس میں سے ایک بےحد دولت مند تھا اور اس کا تو یہ کہنا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے وہ قیامت کبھی آئے گی، اگر کبھی آئی بھی تو میں وہاں پہ بھی جو ہے وہ مجھے عزت ہی ملے گی وغیرہ. اور وہ اپنے دوست سے یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ تم میرے برابر نہیں ہو، تم میرے سے کمتر ہو اور میں تم سے اعلیٰ ہوں. تو یہ دنیا پرست انسان کی نفسیات ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا انجام بھی دکھا دیا گیا کہ وہ جو دنیا پرست انسان ہے اس کے ساری دولت جو ہے وہ خاکستر ہو گئی اور پھر وہ پچھتاتا رہ گیا. اور وہ جو دوسرا جو غریب دوست تھا جو مومن تھا وہ اس نے کہا کہ بھئی دیکھو میں تو تمہیں کہتا تھا تو کہ دنیا کی جو ہے وہ یہ اس سے دل نہ لگاؤ. اس کے بعد جو ہے وہ دنیا کی مثال بھی ایک خوبصورت انداز میں بیان کی گئی ہے کہ یہ بہت ہی بے وقت قسم کی چیز ہے اور اس سے دل نہیں لگانا چاہیے. پھر حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، کا قصہ بیان ہوا ہے، اور اس میں سے چند ایک امپورٹنٹ باتیں جو ہیں نا وہ اصل میں اس قصے سے اخذ کی گئی ہیں. نمبر ایک یہ کہ ایک اس طرح کا علم ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹلی نازل کیا جاتا ہے جو تمام علوم کی ماں ہے، اور جسے وہ علم حاصل ہو جاتا ہے اس پر بہت سارے راز کائنات کے آشکار ہو جاتے ہیں. یہ ایک پھر یہ کہ نمبر ٹو یہ کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو ایک خاص پلان کے تحت چلا رہا ہے. اور یہ جو چھوٹے بڑے واقعات ہوتے رہتے ہیں وہ اصل میں اس بڑے پلان کا حصہ ہوتے ہیں. تیسرے یہ کہ جو عام آدمی جو ہے وہ ان چیزوں کو چھوٹے چھوٹے واقعات کو گہرائی میں نہیں دیکھتا، تو پھر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جی یہ کیوں ہو گیا، اور اگر ایسے نہ ہوتا تو ویسے ہو جاتا تو زیادہ اچھا تھا. لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اس حقیقت کو صرف وہی واقف ہے، تو اس کائنات کو بڑی ہی حکمت سے چلا رہا ہے.
پھر یہ کہ چوتھے نمبر پر یہ کہ کائنات میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی اس مشیت کو امپلیمنٹ کرانے میں اس کی مدد کرتے ہیں دنیا کے اندر، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے ویسے وہ دنیا میں ایکشن لیتے ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ کا وہ پلان جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکے، ایگزیکیوٹ ہو سکے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بڑی قدر کرتا ہے، ان لوگوں کی اپنی جو خواہشات ہوتی ہیں ان کو بھی وہ رسپیکٹ دیتا ہے، اور جو ہے وہ ان کی بات بھی وہ تسلیم کر لیتا ہے۔ آخر میں جو ہے وہ ذوالقرنین کا واقعہ ہوا ہے۔ یہ جو کفار مکہ ہیں ان کے لیے اس میں سبق ہے کہ تم اب چھوٹی چھوٹی سی تمہاری سرداریاں ہیں، اس ذوالقرنین وہ شخص تھا جس نے جو ہے وہ پہلے مغرب کی جانب سفر کیا اور بہت آگے تک چلا گیا، پھر مشرق کی جانب جو ہے نا دنیا کے کنارے تک سفر کیا، پھر ایک ایسی جگہ چلا گیا جہاں پہ جو ہے وہ ایک قوم یاجوج ماجوج آباد تھی، اور جو ہے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں اس سے بچاؤ، تو اس نے ایک عظیم الشان دیوار جو ہے وہ تعمیر کی، اور زبردست بے حد مضبوط دیوار بنانے کے باوجود ذوالقرنین نے کہا کہ یہ صرف اس وقت تک قائم ہے جب تک اللہ چاہے گا، اور جب اللہ کا حکم آئے گا یہ دیوار مسمار ہو جائے گی۔ تو جو کفار ہیں وہی سمجھتے تھے کہ قیامت کبھی نہیں آنی، اور یہ سارا کچھ جیسا چل رہا ہے بس ایسے ہی چلتا رہے گا، تو وہ مثال دے کے بتایا گیا وہ واقعہ آپ کے جو ہے نا ایسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا جب حکم آتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ٹھہر پاتا اس کے آگے۔ جو اس صورت کے اندر جو ہے وہ روز قیامت کا ذکر بھی جو ہے نا وہ کافی ڈیٹیل میں آیا ہے، اور اس طرح سے منظر کشی کی گئی ہے کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے بڑی اچھی طرح کہ اس دن کیا ہوگا۔ آخر میں صورت کے آخر میں جو ہے وہ پھر توحید اور آخرت کا ذکر آیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ جن لوگوں نے ساری جد و جہد دنیا کے لیے کی ہے وہ پھر آخرت میں خسارے کے اندر ہی رہیں گے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا ان کا اس روز حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، اور وہ سیدھے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، یہ بھی جو ہے وہ بتایا گیا۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بادشاہت جو ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ اگر سارے سمندر روشنائی بن جائیں یعنی انک بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی باتیں لکھنے لگیں تو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اور جو ہے یہ روشنائی ختم ہو جائے گی، اور اتنی ہی روشنائی اگر دوبارہ بھی آ جائے، یعنی 7 سمندروں کی روشنائی دوبارہ بھی اگر آ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی باتیں کو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کے جتنے کرشمے ہیں، اور جس میں سے جو ہے وہ سائنس کو ہی اگر ڈسکرائب کرنے لگیں، اور پھر جو ہے زمین کے اندر جو کچھ موجود ہے، اور پھر زمین کی سطح پہ جو موجود ہے، پانی کے اندر سمندر میں جو موجود ہے، زمین کے نیچے جو کچھ موجود ہے، اور پھر جو ہے وہ سولر سسٹم، اور پھر ایک گیلیکسی اور پھر دوسری گیلیکسی، تو وہ ون کین امیجن کہ کتنی باتیں ہیں کرنے والی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا ہے کہ جی میں جس طرح تم انسان ہو ویسے ہی میں بھی انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے، اور ہم سب کا معبود جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ صورت ایک اور لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس صورت کی جمعے کے روز تلاوت کیا کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس میں جو ہے وہ 12 رکوع ہیں اور 110 آیات ہیں۔ یہ اس صورت کا تعارف ہے، اگلی دفعہ ہم اس کو سٹڈی کرنا سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔